بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ عن سلیمان بن یسار قال كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله، فقال أبو هريرة ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، أخرج النسائی بنسب۔ حضرت سلیمان بن یسار کہتے ہیں کہ ایک آدمی لوگوں نے لکھا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز، زیادہ لوگوں کا کہنا یہ ہے عمر بن عبدالعزیز نماز پڑھاتے تھے تو کیسے پڑھاتے تھے؟ بات یہ چل رہی تھی کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے، کیسے پڑھانی چاہیے۔ صحابہ اکرام نے ہر چیز کو نوٹ کر کے بتایا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے تھی۔ کیوں نہیں بتاتے؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، میری نماز کو نوٹ کر لو، ایسے ہی تم بھی نماز پڑھنا۔ آج اگر امت مسلمہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نماز پڑھتے بڑی خیر و برکت ہوتی، گھروں میں برکت ہوتی، مسجدوں میں برکت ہوتی، کاروبار میں برکت ہوتی، مسلمان متحد متفق رہتے، اتحاد و اتفاق میں برکت ہوتی۔ لیکن لوگ اپنے من کی نماز پڑھتے ہیں، اپنے خواہش کی نماز پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ تو اپنے مذہب کی نماز پڑھتے ہیں۔ دین کی نماز کون پڑھتے ہیں؟ دین تو اللہ کے رسول لائے، لوگوں نے مذہب بنائے اور اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی مذہب بنانے کی۔ بڑے ہی بزرگ، بڑے ہی عالم جانکار، بڑے ہی علم والے تھے ائمہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، سب بڑے بڑے علماء۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے مذہب بنایا اس پر چلو، اس کو مانو، کسی نے نہیں کہا۔ ہر ایک نے یہ کہا کہ بھئی ہم کو جو باتیں معلوم ہوئی اس کے مطابق ہم نے بتایا، فتویٰ دیا۔ ہمارے بعد اگر تم کو صحیح حدیث مل جائے تو ہماری باتوں کو اٹھا کر پھینکو، دیوار پر مارو اور حدیث پر عمل کرو۔ کہاں لوگوں نے عمل کیا؟ نہیں کیا۔ تو نمازیں ہیں، برکت نہیں ہے، نمازیں ہو رہی ہیں، ان کا اثر نہیں ہے، نمازیں ہو رہی ہیں، اللہ کیا وہ نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، نماز پڑھنے والے پر اس کا کوئی اثر نہیں، اس لیے کہ اللہ نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز پڑھنے والے بے حیائی کے کاموں سے، گناہ کے کاموں سے دور رہتے ہیں۔ لیکن اب تو کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں گناہ بھی کرتے چلے جاتے ہیں، اور کتنے گنہگار ہیں کہ اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ نماز گویا ان کے دنیا کے مقصد کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو سنت کی نماز، محمدی نماز، اللہ کے پیارے رسول کی نماز جب پڑھیں گے تو زندگی میں اس کے اثرات ہوں گے۔ اس لیے صحابہ اکرام نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کو تفصیل کے ساتھ دیکھا، غور سے دیکھا، اور اس کو ہم سے بیان کیا، اور ہم پر بھی ضروری ہے کہ ہم اسی کے مطابق نماز پڑھیں۔ اور نماز کیسے پڑھتے تھے؟ میں دو باتیں آتی تھیں۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیسے کرتے تھے، رکوع کیسے کرتے تھے، رفع الیدین کیسے کرتے تھے، یہ پوری تفصیل۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے کیا تھے، ظہر میں کیا پڑھتے تھے، عصر میں کیا پڑھتے تھے، مغرب عشاء فجر میں کیا پڑھتے تھے،
سجدے میں کیا پڑھتے تھے، رکوع میں کیا پڑھتے تھے، رکوع سے اٹھیں تو کیا پڑھتے تھے، دونوں سجدے کے درمیان کیا پڑھتے تھے، یہ دونوں تفصیل صحابہ کرام نے بیان کی ہیں۔ لہذا حدیث جو پڑھتے ہیں ان کے نصیب میں ہے صحیح نماز پڑھنا۔ کتنے لوگ حدیث پڑھ کر بھی صحیح حدیث پر عمل نہیں کرتے ہیں، یہ ان کی حرمان نصیبی ہے، بد نصیبی ہے، اس لیے کہ انہوں نے حدیث کو پڑھا عمل کرنے کے لیے نہیں پڑھا، علم کے لیے پڑھا۔ علم عمل کے لیے پڑھا جاتا ہے، علم کے لیے نہیں پڑھا جاتا۔ جیسے دنیا کی چیزیں، دنیا کی تعلیم ہے نا، دنیا کی تعلیم حاصل کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے جاب کے واسطے، کام کے واسطے، نوکری کے واسطے، ملازمت کے واسطے، صرف علم کے واسطے پڑھتے ہیں کیا؟ نہیں نا، جو کچھ پڑھتے ہیں سروس ملنے کا بس اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ حدیث پڑھ کر بھی عمل نہیں کرتے ہیں، تو یہ ان کا غلط نظریہ ہے، غلط طریقہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں سلیمان بن یسار کی حدیث کو، جو بڑے تابعی ہیں، کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام اور تابعین کیسے نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے یہ حدیث ہے۔ اس حدیث میں ان کا نام نہیں ہے، فلاں صاحب کا لفظ ہے۔ فلاں صاحب کے متعلق لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ عمر بن عبدالعزیز تھے، اور کچھ لوگوں نے دوسرا نام بھی لکھا۔ ظہر کی 2 پہلی رکعتیں ذرا لمبی پڑھاتے تھے۔ امام نا، مدینہ کے گورنر بھی کوئی رہے ہوں گے، یا ایک عمر بن عبدالعزیز رہے کو کوئی بھی ہو، ظہر کی 2 رکعتیں پہلی ذرا لمبی نماز پڑھاتے تھے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ ظہر کی پہلی 2 رکعتیں اتنی لمبی ہوتی تھی جیسے 30 آیتیں پڑھیں، 30 آیتیں پڑھیں، ایسا اتنی لمبی۔ اب 30 آیتوں کی ایک مثال کیا ہے؟ سورہ ملک۔ سورہ ملک میں 30 آیتیں ہیں، مثال کے لیے اتنی لمبی نماز، پہلی بھی دوسری بھی۔ اور کیا کرتے تھے؟ عصر کی نماز ذرا ہلکی پڑھاتے تھے، بہت لمبی نہیں پڑھاتے جیسے زور کی پڑھاتے، ہلکی بولے تو کتنی کا اس کی آدھی۔ اس سے پہلے کے حدیث میں حضرت ابو سعید خدری کے حدیث میں ہم پڑھے ہیں نا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی دوسری رکعت میں 30 آیتیں پڑھتے تھے۔ عصر کی نماز میں پہلی میں بھی دوسری میں بھی 15 آیت پڑھتے تھے، تیسری میں چوتھی میں 7-8 آیت سورہ فاتحہ سے۔ دیکھو صحابہ نوٹ کیے، یہ پڑھتے تھے نہیں بولے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آیت 20 سے ذرا زور سے پڑھ دیتے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، ایسا سمجھ جاتے صاحب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملک پڑھ رہے ہیں بھائی، وہ ایک آیت کبھی تو پڑھ سکتے ہو ویسا، ایک آیت زور میں عصر میں ایک آدھ آیت پڑھے تو پرواہ نہیں، لیکن پوری نماز زور سے نہیں پڑھ سکتے، سنت کے خلاف ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ وہ صاحب مغرب میں قصار مفصل پڑھاتے تھے، قصار مفصل، سورہ حجرات سے لے کے آخر قرآن تک ان سورتوں کا تھے مفصل۔ مفصل کا مطلب یہ کہ جلدی جلدی بسم اللہ آتا، جلدی جلدی فصل آتا، اس کو مفصل کہتے ہیں۔ سورہ حجرات سے لے کے آخر تک اس کو بھی لوگوں نے تقسیم کیا۔ کسی نے کہا کہ سورہ حجرات سے لے کر سورہ قاف تک، سمجھے، سورہ قاف سے لے کر سورہ حجرات تک۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، سورہ حجرات ہی سے مفصل ہے، وہاں سے لے کر سورہ بروج تک، یہ پورے طوال مفصل، ذرا لمبی لمبی صورت، وساط مفصل، وہاں سے لے کر سورہ بروج سے لے کر سورہ ضحیٰ تک، اس کو وساط مفصل، سورہ ضحیٰ سے لے کر آخر قرآن تک قصار مفصل، اب بھی جلدی جلدی بسم اللہ تک۔
یہ سب کا اکثر کا اتفاق ہے، سورہ حجرات سے لے کر آخر تک مفصل، البتہ قصار مفصل، طوال مفصل، وسعت مفصل، مفصل میں بھی لمبی لمبی صورت ہے، مفصل میں بھی بیچ درمیان کی صورت ہے، مفصل میں بھی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ایسا لوگوں نے اس کو تقسیم کیا ہے۔ تو یہ جو پڑھتے تھے قصار مفصل پڑھتے تھے، والضحیٰ سے لے کر آخری تک، والضحیٰ پڑھے، انا اعطیناک کبھی پڑھے، الہاکم التکاثر پڑھے، کبھی جو اذا زلزلت الارض پڑھے، ایسا پڑھتے تھے مغرب میں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بڑی سورہ نہیں پڑھنا چاہیے، وہ اللہ کے رسول نے لمبی سورہ بھی پڑھی ہے، سورہ طور بھی پڑھے ہیں، سورہ اعراف بھی پڑھے ہیں، اللہ کے رسول پڑھے، لیکن اکثر معمول ایسے ہوتا تھا۔ وفی العشاء بوسطہ، عشاء کی نماز میں وسعت مفصل پڑھتے تھے، سورہ بزرگ ہے، سورہ طارق ہے، سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ ہے، سورہ غاشیہ ہے، ایسی صورتیں پڑھتے تھے۔ وفی الصبح بطوالہ، فجر کی نماز میں لمبی صورتیں پڑھتے تھے، جیسے سورہ حجرات ہے وغیرہ ہے نا، یہ صورتیں پڑھتے تھے۔ اب سورہ سب بھی چھوٹی ہے لیکن پھر بھی وہ بھی ایک بڑی سورہ ہے، یہی سے پڑھتے تھے۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھے، حضرت ابو ہریرہ بڑے صحابی، نماز ختم ہونے کے بعد بولے اللہ کی قسم جی، یہ آدمی جیسے نماز پڑھتے نا، جتنی صورت اللہ کے رسول ایسے ہی پڑھتے تھے صورتیں، زور میں اتنی دیر، عصر میں اتنی دیر، مغرب میں اتنی دیر، عشاء میں اتنی دیر، فجر میں اتنی دیر، ایسا ہی پڑھاتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صاحب اس کا بھی خیال کرنا چاہیے، کس نماز میں کون سی سورہ پڑھنا چاہیے، ضروری نہیں۔ اللہ کے پیارے رسول کی ایک سنت یہ بھی، خود اللہ کے رسول ہمیشہ ایسا نہیں پڑھے، اس کے خلاف بھی پڑھے ہیں، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ یہ ایک مرتبہ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سورہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھے، سفر میں چھوٹی سورہ پڑھے، وہ بھی پڑھے۔ اس لیے میں نے کہا ہمیشہ پڑھتے تھے ایسا مطلب نہیں، اکثر پڑھتے تھے۔ وعن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی المغرب بالطور، سورہ طور بھی پڑھتے تھے اللہ کے رسول مغرب میں۔ ہم نے تو کہا قصار مفصل پڑھتے تھے، لیکن سورہ طور بڑی سورہ ہے نا، وہ بھی پڑھے اللہ کے رسول، اس لیے کہتے ہیں صاحب اتنی ہی سورہ نہیں، اس کے علاوہ ہی پڑھے ہیں، اکثر ایسا پڑھتے تھے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی صلاۃ الفجر یوم الجمعہ الف لام میم تنزیل السجدہ وہل اتى الانسان متفق علیہ۔ اور یہ حدیث میں یدیم بذالک، فجر کی نماز میں جمعے کے دن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھتے تھے، اکثر پڑھتے تھے۔ ایک صحابی تو نہیں جو ہمیشہ پڑھتے تھے، بولے پڑھنا چاہیے مگر یاد نہیں تو کیا کریں، ہے نا گڑبڑ، وہ بہت مشکل ہے۔ لوگ ایسی بات چیزیں کہتے ہیں کہ یہ ایک آدمی نماز پڑھائے، پہلے ایسا تھا کہ قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے مغرب کی پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں قل ولا پڑھتے تھے، وہ حدیث ضعیف نہیں عمل کرتے۔ ہمارے جو پرانے علماء سب لکھے حدیث ضعیف بول کر ان کو معلوم نہیں، انہوں نے مسئلہ لکھ دیا۔ آج کی سہولت ہوتی کہ صاحب نیٹ میں مارے سامنے ضعیف حدیث صحیح حدیث سب، ان کو نہیں معلوم تھا۔ ہم سے ان کا علم 100 درجہ افضل تھا، ہمارے جو بڑے علماء گزرے ہیں، ہم تو بہت ان کے سامنے بچے ہیں، لیکن تحقیق کا زمانہ اب آیا، اب سب کو معلوم ہوا ضعیف کیا فلاں کیا۔ ان علماء کو اس وقت موقع نہیں ملا۔ ہمارے بہت بڑے بزرگ عالم جنہوں نے 60 سال حدیث پڑھائی دلی میں، ان کا نام ہے سید نذیر حسین دہلوی، بہار کے رہنے والے، کہاں کہاں سب جا کے آخر میں دلی میں
60 سال پڑھا ہے حدیث. آج بھی یمن میں، سعودیہ میں، بحرین میں، قطر میں کسی کے پاس سند ہے. مجھے کون پڑھائے، ان کو کون پڑھائے، ان کو کون پڑھائے، اس کو بولتے ہیں سند، روایت کرنے کی سند. وہ سند کہیں بھی جا کر دیکھو، سعودیہ میں، قطر میں، وہ ان کے ذریعے یہ سید حسین نذیر محدث دہلوی کے ذریعے ان کو ان کے استاد شاہ محمد اسحاق پڑھائے، ان کو ان کے خسر پڑھائے شاہ عبدالعزیز، ان کو ان کے والد پڑھائے ولی اللہ. ایسا بہت بڑے عالم، اللہ اکبر، عالم بھی اور عامل بھی. تقوی ان کا اتنا بھاری، اللہ اکبر، رات دن ذکر، اذکار، تلاوت، نماز. وہ جو ہے شاہ محمد اسحاق ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی بنیاد ڈالے دلی میں. حدیث پر عمل کرنا، حدیث کے مطابق سب کرنا. لیکن اس زمانہ ویسا نہیں تھا. وہ بولتے صاحب یہ حنفی شافی سب کچھ نہیں تو بہت مارتے لوگ، گھر جلا دیتے. مصیبت جاہلوں سے بعض مرتبے السلام علیکم کر کے چلانا پڑتا ہے. اسی لیے سورہ فرقان میں کیا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہلوں سے پالا پڑا تو لڑو نہیں بھائی. اچھا ٹھیک، السلام علیکم، اچھا آتا ہوں، چلے جاؤ، وہی بہتر. ان کے ساتھ سب کچھ نہیں کر سکتے. لکھے ہیں ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب بدایت المجتہد عربی مدرسوں میں پڑھاتے. ان کے والد لکھ دیے کہ 3 طلاق 3 نہیں ہوتی ایک مجلس کی. ایک مجلس میں 3 طلاق دے تو ایک ہوتی. اب ان کے جو امام مالک ہیں انہوں بولے 3 دے تو 3، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 3، احمد بن حنبل 3، شافعی 3. اب سب بولتے ہیں. انہوں تحقیق کر کے لکھے کہ سب نہیں. وہ فتویٰ دیتے ہی اس دن جب معلوم ہوا لوگوں کو، اماموں نے مسجد میں تقریر کر کے کہا کہ یہ جو ابن رشد کے والد ہیں ایسا فتویٰ لکھے ہمارے امام صاحب کے خلاف، حدیث کے خلاف، امام صاحب کے خلاف ایسا لکھے، مارو جی ان کو. لوگ چپل سے جوتے سے گھر بند کر لیے، دروازہ چپل جوتے. وہ شیطان کو مارتے نہیں، وہ اس میں عرفات میں، اس میں مینا میں ویسا چپل جوتا پتھر سب مارے. اس کے بعد بولے بھائی میں مان لیا، 3 ایک نہیں، جاؤ، چلے گئے. جاہلوں سے واسطہ پڑا تو ایسا کرنا پڑتا ہے نا. ہاں لڑنے کی طاقت ہے، لڑو دے لڑو. تو ہمارے جو اتنے بزرگ تھے میاں سید تو حدیث، انہیں شاہ محمد اسحاق کو مکہ جانا پڑا. انہوں نے کہا مکہ جا کر وہاں زندگی گزاریں، وہاں علم بھی حاصل کریں گے، عبادت بھی گزاریں گے. اب ایک استاد گئے تھے شاگردوں کو بیٹھا کر جانا نا کہ بھئی میری جگہ تمہیں پڑھاؤ. اب کس کو بیٹھا کر گئے؟ میاں محدث نذیر حسین محدث دہلوی کو بیٹھا کر گئے. اب حنفی لوگ کہتے ہیں نہیں، وہ شاہ اسحاق صاحب گئے نا، ہمارے حضرت کو قاسم نانوتی صاحب کو بلا کر بولے تمہیں پڑھاؤ جی بول کر. ہمارے حضرت کی سند وہ ان کے نہیں، اور وہ ایک جھگڑا. تو اتنے بڑے محدث بھی ان کے فتاوی کی کتاب ہے، اس کا نام ہے فتاوی نظیریہ. اس میں بہت ساری حدیثیں ضعیف حدیثیں ہیں. شیخ بن باز وغیرہ سب نہیں مانتے، ہم بھی نہیں مانتے. ضعیف حدیثیں کون مانتے تھے؟ اب وہ کتاب چھپی. میں نے کہا ہمارا علم ان کے 100 علم میں بھی ایک حصہ ہے نہیں معلوم، جو بڑے عالم. لیکن اس وقت ان کو موقع نہیں ملا نا، کتابیں چھپی نہیں بھی تھی کتابیں، کون سا کمپیوٹر، کون سا نیٹ، کچھ بھی نہیں نا. لکھے بھائی، فتوے دیے. تو اس طرح بعض حدیثیں ضعیف ہو جاتی نا، تو معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے جاتی. اب اس میں بھی آپ دیکھیں شاید لکھا ہوگا کہ جمعرات کے دن مغرب میں کیا پڑھنا، لکھے ہوں گے. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھو، دوسری رکعت میں قل هو اللہ پڑھو، لکھے ہوں گے. تو میں کہہ رہا تھا ایک اسی طرح کسی حالت اس مسجد میں ایک صاحب چلے گئے اور نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے. کوئی مولوی صاحب تھے، کھڑا دیے، والضالین آمین. اب انہوں نے شروع کیا، کیا شروع کیا؟ والضحیٰ. یہ کیا بھی آواز پیچھے سے؟ اب یہ پریشان، یا اللہ یہ کیا؟ اذا زلزلت پیچھے چھوڑ دے ہی نہیں.
وہ ان کو یاد آیا کہ قل یا ایھا الکافرون پڑھنے والے لوگ یہاں قل یا ایھا الکافرون، ایسا قصہ ہوتا. ہمارے ایک دوست ڈاکٹر فضل الرحمان مالیگاؤں میں، انہوں اس وقت مفتی ہیں مدرس. ان کو ایک مرتبہ کسی کام سے مدراس بھیجا یا کہیں بھیجا تقریر وقریر کرنے، چار مینار کو آیا ہماری مسجد کو. یہ جو میں بولتا ہوں یہ 17-18 سال پہلے کا قصہ ہے. وہ آئے، آ کر فجر میں اترے یہاں، فوراً آگے ڈاکٹر صاحب آگے بول کر ان کو کھڑا دیا، پڑھا دیا فجر کی نماز میں. مسافر تھک کر آیا، کھڑانا بھی نہیں. اب وہ کھڑا دیتے لوگ بزرگ سمجھ کے ہمارے جماعت کے عالم نہ بول کر کھڑا دیے. کھڑانے کے بعد وہ کوئی بھی دوسری سورہ پڑھا دیے. السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بولی صاحب آج کیا دن معلوم کہ تم نا، یہ کیا بھائی یہ دعا نہیں اذکار نہیں کیا بھی نہیں. جی ہاں جمعہ ہے، اور جمعے کے دن کیا سورہ پڑھنا سو؟ ہاں بھائی میں تھکا ہوا تھا، کوئی دوسرا سورہ پڑھا. ویسا کہ آ کر بولے مجھے، کیا مولوی صاحب لوگ ہم بہت ہوشیار ہیں آپ کی مسجد کے. وہ جو میں نماز پڑھنے کے بعد فوراً پوچھے آج جمعہ کیا معلوم. تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھتے تھے، یہ اکثر پڑھتے تھے. دوسری سورہ پڑھے تو نماز نہیں ہوتی، مکروہ ایسا کوئی بھی نہیں، یہ پڑھنا چاہیے. لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو دو صورتیں ہیں، لوگ بولتے بھائی ذرا جلدی پڑھاؤ بھائی، بکرے کاٹنا ہے، گائے کاٹنا ہے. اب انہوں کیا کرتے، ارے کیا بھائی یہ سنت. اب انہوں بھی خیال کرنا شروع کرتا تھے گھاس چھیلنا. یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون، کیا پڑھا یعلمون تعلمون اتنا معلوم، تارا بھی پڑھاتے نہیں کیا وہی سے. تو لہٰذا یہ بھی ایک مصیبت ہے. دوسری خلاف ورزی کیا ہے، سورہ جمعہ بھی پڑھتے نا، سورہ سجدہ بھی، سورہ دہر ایک ایک رکوع پڑھتے، آخری کا رکوع چھوڑ ڈالتے، وہ بھی غلط ہے. پوری سورہ پڑھو، اس کے اندر جو صفات محسنہ جس کو کہتے ہیں، مد کرنا، مد کم کرو، جو مد منفصل ہے کم کرو، غنہ کم کرو، آسانی سے ہو جاتا. ویسی ایک مسجد میں جہاں رہتا ہوں نا، وہ حضرت پڑھاتے تھے پہلی رکعت میں سورہ سجدہ بھی، دوسری رکعت میں سورہ دہر. کیا فاسٹ پڑھتے تھے. وہاں سے الیکٹرک ٹرین قریب ہے اسٹیشن مسجد سے، بالکل وہ الیکٹرک ٹرین کے ساتھ جاتے تھے. میں ان کو لکھ کر دیا حضرت یہ دو سورہ فجر کی نماز میں پڑھنا سنت ہے، مگر ترتیل کے ساتھ ٹھہر کر پڑھنا فرض. آپ کیا سنت پر عمل کرتے، فرض کو چھوڑ ڈالتے نا، جائز نہیں نا یہ. اب چھوڑی ڈالے انہوں، دوسری صورت میں پڑھتے. تو بہرحال اللہ کے پیارے رسول کیا پڑھتے تھے نمازوں میں، یہ سب تفصیل آتی ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے. وعن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فما مرت بی آیت رحمت الا وقف عندها يسأل ولا آیت عذاب الا تعوذ منها اخرج الخمسۃ واحسن الترمذی. حضرت حذیفہ بن یمان تہجد کی نماز کا ذکر کرتے. تہجد کی نماز جماعت سے نہیں پڑھنا، ایک دو آدمی ہی پڑھ لیے، ایک دن دو دن پڑھوانے، روز وہ 2-3 آدمی مل کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنا. اور اسی طرح کئی لوگ ہیں 40-50 آدمی تہجد جماعت سے پڑھیں گے، نہیں پڑھنا جماعت سے تہجد ہے نا. وہ تراویح میں اجازت دی اللہ کے پیارے رسول، تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا. تو ایک دو آدمی کبھی کبھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد کی نماز میں شریک ہو جاتے تھے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے بھی شریک ہو گئے تہجد کی نماز میں. جو بھی رحمت کی آیت آتی اللہ سے کہتا اللہ ہم کو نصیب فرما، تیری رحمت دے اللہ. عذاب کی آیت آتی تو اللہ کے رسول فرماتا اللہ عذاب سے بچا. اللہ کے رسول جن کے سارے گناہ معاف، وہ بھی کوئی بھی رحمت کی آیت آئے تو اللہ کی رحمت مانگتے. ان للمتقین مفازا حدائق وعناب. اللہ ہم کو بھی متقی بنا دینا یا اللہ. فمن آثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأوی. دنیا کو ترجیح دینے والا وہ جہنم میں جائے گا. اللہ دنیا کو ترجیح دینے والوں میں سے بچا. ایسے
یہ کہ جہاں جہاں تھے وہاں رک کر اللہ سے دعا کر. یہ فرض نماز میں سب نہیں کر سکتے، نفل نماز میں کر سکتے، تہجد کی نماز میں کر سکتے، اس کا خیال کرنا چاہیے. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وانی نهیت ان اقرا القرآن راکعا او ساجدا فاما الركوع فاعظموا فيه الرب واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم رواه مسلم. وہ سورہ سجدہ ہے نا صبح میں پڑھنے فجر میں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ضعیف ہے کہ فجر کی نماز، جمعے کی فجر کی نماز کو اللہ تعالیٰ نے ایک زیادہ سجدہ دے کر فضیلت بخشی ہے. جمعے کی نماز کو فضیلت بخشی اللہ تعالیٰ، 4 کے بجائے 5 سجدہ، ایک زیادہ سجدہ دیا اللہ. اس لیے کوئی بھی سورہ جس میں سجدہ ہو وہ پڑھے تو پرواہ نہیں ان کے پاس. جیسے اقرا بسم ربی کا پڑھو پرواہ نہیں، اس میں سجدہ رہنا ایسا ان کی بات ہے، وہ گئی. اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے منع کیا ہے رکوع میں بھی سجدے میں بھی قرآن نہیں پڑھنا، رکوع میں بھی نہیں پڑھنا، سجدے میں بھی نہیں پڑھنا. ہم نے سنا ہے، بلکہ ہو سکتا ہمارے دل میں بھی کبھی کبھی آیا ہو، نماز پڑھاتے پڑھاتے تراویح بھول جاتے نہیں، اس کے بعد کیا آئے تھے، ہو سکتا حافظ صاحب سجدے میں سوچتے ہوں گے، اس کے بعد کیا آئے تھے پڑھتے نہیں ہوں گے، سوچتے ہوں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا سجدے میں بھی قرآن نہیں پڑھنا، رکوع میں بھی نہیں پڑھنا. پھر کیا پڑھنا؟ کہاں کیسا؟ رکوع میں اللہ کی تعظیم کرو، تعظیم بیان کرو، اسی لیے کہتے ہیں سبحان ربی العظیم پڑھو. سجدے میں کہا دعا کرو سبحانک اللہم ربنا بحمدک اللہم اغفر لی، سبحان ربی الاعلیٰ ہے مشہور، اس کے علاوہ دعا. فقمن ان یستجاب لکم، سجدے میں دعا کرو جی، اللہ قبول کرے گا. سجدے کی دعا، دعا قبول ہونے کی بہت ساری باتیں اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا. بارش نازل ہوتے وقت اللہ دعا قبول کرتا ہے، صبح میں مرغ بانگ دیکھتا ہے تو اللہ دعا قبول کرتا ہے، فرض نمازوں کے آخر میں اللہ دعا قبول کرتا ہے. اور بعض لوگوں نے کہا فرض نماز ختم کرتے ہی دعا کرو اللہ قبول کرتا ہے، قرآن پورا ختم کر کے دعا کرو اللہ قبول کرتا ہے، لڑائی شروع ہونے والی ہے جہاد تب دعا کرو اللہ قبول کرتا ہے. بہت سارے رات کے آخری حصے میں دعا کرو اللہ قبول کرتا ہے، اسے بہت ساری جگہ بتائے. اس میں ایک جگہ بتائے سجدے میں دعا کرے تو بھی اللہ قبول کرتا. اب یہاں 2 باتیں، قرآن نہیں پڑھنا. اب ایک آدمی پوچھتے بھائی اللہ کے رسول تو فرمائے سجدے میں دعا کرو اللہ قبول کرتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھ سکتے کیا؟ دعا نا، لیکن وہ قرآن کی ایک آیت نا. لوگوں نے کہا نہیں پڑھنا جی. کیا پڑھنا؟ اللہم آتنا فی الدنیا، ربنا کو کیا بنا دیا؟ اللہم آتنا. ہم نہیں بنا سکتے ایسا، اللہ کے پیارے رسول ایسی دعا پڑھیں. اس لیے قرآن کی دعا ربنا آتنا فی الدنیا، حدیث کی دعا اللہم آتنا فی الدنیا. حدیث کی دعا سمجھ کے پڑھو، وہی کیا بھی مطلب میں کیا بھی فرق نہیں، وہی دعا. تو اس لیے سب لوگ ٹھیک ہے حدیث کی دعا پڑھو. دوسری بات کیا آتی بھائی ہم کو تو دعا نہیں معلوم، ہم لوگ تمل میں، اردو میں، انگریزی میں دعا کر سکتی کیا سجدے میں؟ جب دعا قبول ہونے کا وقت ہے تو کیا کرنا؟ سب عربی سیکھنا آسان ہے کیا؟ ہمارے زمانے میں بولتے تھے کلاس میں جے عربی میں چربی پگھلتی معلوم کیا، اس کا پڑھاتے تھے. سب آسان ہے کیا؟ سب کا عربی پڑھنا سیکھنا آسان نہیں نا. تو اس لیے اپنی زبان میں دعا کر سکتی کیا؟ کر سکتی، اپنی زبان میں دعا کر سکتی. بعض لوگوں نے نہیں کیا بھی غیر عربی کا لفظ آیا تو نماز گئی. یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے. کیسا فائدہ ہوگا ان کو؟
میں اس کے لیے بولتا اچھا یہ کام کرو، سبحان ربی الاعلیٰ، دل سے دعا کرو اللہ سے، زبان سے نہیں، دل سے، پھر سبحان ربی الاعلیٰ، پھر دل سے اللہ یہ مصیبت دور کر، وہ مصیبت دور کر، میرا قرض ادا کر دے، اللہ میرے بیمار کو شفا دے، کیا کیا سب دل سے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ دل کی بات کو جانتا، ما فی القلوب، جو کچھ دلوں میں وہ بھی جانتا اللہ. تو لہٰذا اس میں کسی کا اختلاف نہیں، سب ہاں یہ کر سکتے. تو دعا سجدے میں کریں، ذرا لمبا سجدہ بھی کریں کوئی بات نہیں، لیکن جماعت میں رہتے وقت لمبا نہیں، مختصر. خیال کرنا وہ جو سورج گرہن میں کرتا نا، ہاں اس کا لمبا رکو ہے بھائی، لمبا سجدہ، وہ دوسری بات. لوگوں کا خیال کرنا پڑتا. آپ نفل نماز پڑھتے، سنت نفل، لمبا سجدہ کر کے دعا کرتے رہو نا، کوئی بات نہیں. تو سجدے میں کیا پڑھنا وہ بھی اللہ کے رسول بتا دیے. اللہ تیری ذات پاک ہے، تو بہت عظمت والا، تیرے سامنے کوئی، تو کسی کے سامنے نہیں جھکتا، ہم سب تیرے سامنے جھکتے. اللہ رکوع کو گئے، اللہ تو بہت اونچا، میں تو نیچے ہوں تیرے حکم سے، اعلیٰ تو بہت اونچا. دونوں دعا میں فرق بتایا گیا تھا. رکوع میں کرو ربی العظیم اور سجدے میں کرو ربی الاعلیٰ، سبحانہ ملا کے. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو نوٹ کر کے صحابہ بتاتے ہیں. اور عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی رکوعہ وسجودہ سبحانک اللہم ربنا بحمدک اللہم اغفر لی. یہ دعا ہے، وہی دعا سجدے میں بھی کرو، وہی دعا رکوع میں بھی کرو. سبحانک اللہم ربنا بحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعا سجدے میں بھی کر سکتے اور رکوع میں بھی کر سکتے. اور یہ دعا ہے اللہ تیری ذات پاک ہے، میں تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ اگر کسی کو معاف کر دے تو اس سے بڑا انعام اللہ کا کچھ نہیں. معاف کرے تو جنت ملے گی جی، معاف نہیں کرے جنت ملے گی کیا؟ نہیں ملے گی نا. اس لیے اللہ کی سب سے بڑی مہربانی کیا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، جا معاف کر دیا، بہت بڑی چیز. تو وہی دعا کرتا اللہم اغفر لی، مجھے معاف کر دینا اللہ. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا رکوع میں بھی پڑھتے تھے، سجدے میں بھی پڑھتے تھے. بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اذا جاء نصر اللہ یہ سورہ نازل ہوئی، اس کے بعد اللہ کے رسول یہ دعا زیادہ پڑھتے تھے، اکثر پڑھتے تھے. لہٰذا ایک دو دعا نہیں، سجدے کی رکوع کی 9 دعائیں ہیں، قریب قریب سمجھیے، مختلف دعائیں آئی ہیں. سبحان ربی الاعلیٰ، سبحانک اللہم ربنا عبدک اللہم اغفر لی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی. اسے کتنی دعائیں آئیں. اللہ کے پیارے رسول کیا کیا دعا کرے ہیں. ہم ایک دعا یاد کر لیں، سبحان ربی الاعلیٰ، بس، اس کے علاوہ کوئی دعا پڑھتے نہیں. ایک دو دعا اور بھی یاد کر لو، اچھا ہے نا. کبھی یہ پڑھو کبھی وہ پڑھو، ایک ہی دعا ہو جاتی نماز، کیا بھی اس میں گڑبڑ نہیں ہے، لیکن 2-3 دعائیں یاد ہو تو اچھا ہے. اب ایک مسئلہ کیا آیا، 3 دعا، سبحان ربی الاعلیٰ ایک بار، سبحانک اللہم ربنا بحمدک اللہم اغفر لی ایک بار، اس کا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح ایک بار. ایسا پڑھ سکتے کیا؟ ایک بار ایک بار ایک بار. میں شاید دیکھا شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے میں انہوں نے کہا 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کر اس کے بعد پڑھو، دوسری دعائیں بھی پڑھوا لیں. 3 مرتبہ پڑھ لو سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، اس کے بعد دوسری دعائیں پڑھو. ایک بار کو شاید پسند نہیں، کیسے یاد پڑا، ابھی بھول جا رہا ہوں میں اس وقت، صحیح اللہ کو معلوم، مجھے یاد پڑتا. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ ایسے لکھے ہیں. تو لہٰذا 2-3 دعا بھی ملا کر پڑھ سکتے سجدے میں، اس کا بھی خیال کرو. اور نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الی الصلاۃ یکبر حین یقوم. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے
اللہ اکبر کہتے. اللہ اکبر ہی بولنا، دوسرا لفظ نہیں بولنا. یہ ایک فتویٰ لکھتے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بول کر ایک فتویٰ لکھتے. ایک آدمی کو قرآن کی وہ اللہ اکبر سے اس طرح کی باتوں سے بہت محبت ہوگی. اب وہی بولے تو خالی لفظ پر غور کرتا، نماز کا خیال نہیں آتا. وہ چاہے تو تھوڑا بدل سکتا، کیا اللہ اجل، اللہ اکبر کے بجائے اللہ اجل. اور کسی میں آیا اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ بزرگست، ایسا اللہ اکبر کے بجائے کیا اللہ بزرگست. ہماری زبان میں بولا اللہ بہت بڑا ہے، ایسا بول سکتے کیا؟ نہیں بول سکتے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ اکبر بولے، اور بولے کہ صاحب نماز میں داخل ہونے سے، اللہ اکبر پڑھنے سے ساری چیزیں کھانے پینے کی بات کرنے کی وہ سب حرام ہو جاتی. اس لیے اس کا نام ہے تکبیر تحریمہ. سب حرام، کھانا پینا بات کرنا سب اللہ اکبر بول کر نماز میں داخل ہونے کے بعد. ثم یکبر حین یرکع، پھر جب رکوع میں جاتے تو اللہ اکبر کہہ کے جاتے. کچھ لوگ رکوع میں جا کر اللہ اکبر بولتے، سجدے میں جا کر اللہ اکبر بولتے. ایسا ہے مسئلہ، نماز شروع کرے اللہ اکبر، اس کے بعد رکوع میں قریب ہوتے نا اللہ اکبر، سجدے کے قریب جھکنے آدھے سے نیچے ہو گئے تب اللہ اکبر. بھائی ایک آدمی کو دیکھا بھٹکل میں، ابھی یہ ہوگی 6-7 مہینے پہلے کی بات ہوگی، وہ صاحب اسی رکوع میں جا کر اللہ اکبر بولتے. بولا کیا بھائی یہ طریقہ آپ کا؟ رکوع میں جاتے ہوئے نہیں، رکوع میں جانے کے بعد بولا آپ کیا لڑنا بات. بولا ٹھیک ہے میں حدیث بتاتا ہوں. بولے بتاؤ. بولے بتائی نہیں ہو. اسی طرح سجدے میں جا کر اللہ اکبر بولتے. ایسا نہیں ہے مسئلہ. رکوع کو جاتے وقت اللہ، سجدے کو جاتے وقت اللہ اکبر، لیکن کھڑے کھڑے اللہ اکبر بول کر سجدے کو نہیں جانا. کیا ہوتا؟ سارے لوگ سجدے میں، امام صاحب کھڑے، جلدی نہ لوگوں کو سپر فاسٹ نماز پڑھنے کی، اس لیے کیا کرتے ہیں اللہ اکبر بولے سارے لوگ سجدے میں، امام صاحب دیکھے تو پھر کر سجدے میں کھڑے ہی بیچارے. اب ہمارے ایک دوست ہیں آمبور میں، اچھے آدمی ہیں، کیا کریں بیچارے، ذرا 80 اور 5 کلو کے 90 کلو کے ہوں گے سب، ویسے ہی اٹھنا مشکل، بیٹھنا مشکل، نماز پڑھاتے. ہمارے دوست ہیں مزمل بولتے، اب وہ بیچارے ایسے اللہ اکبر بول کے ادھر ادھر جاتے، پورے لوگ سجدے میں رہتے بیچارے. اس کے بعد انہوں سجدے میں رہتے، سب کی نماز گئی. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی جو امام سے پہلے سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، کیا اس کو ڈر نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ گدھے کا چہرہ بنا دے گا؟ گدھا ہے سمجھتا نہیں. امام کا تو ان کو جو کر کے بتاتے ویسا کر، اور بیچارے ویسا پڑھاتے. تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ اگر ہم ویسے موٹے تازے 90 کلو کے تو کوشش کریں اللہ اکبر ذرا آخر میں بولیں. اب وہ صاحب ذرا سا جھکتے اللہ اکبر بول کے چلے جاتے، باقی سب لوگ سجدے میں اور حضرت رکوع میں رہتے. ثم یقول سمع اللہ لمن حمدہ. رکوع سے اٹھتے وقت اللہ اکبر نہیں، رکوع سے اٹھتے وقت سمع اللہ لمن حمدہ، یہ ہے سمع اللہ لمن حمدہ. یہ دعا پڑھنا چاہیے. اگر کوئی آدمی سمع اللہ لمن حمدہ کے بجائے رکوع سے اٹھتے اللہ اکبر بول ڈالے، ان کی نماز ہوتی کیا؟ ہوتی. یہ جو اذکار ہیں ان کو سنت بولتے نماز شروع کرتے وقت، وہ تکبیر تحریمہ. باقی اس کو تکبیرات انتقال بولتے. ایک حالت سے دوسری حالت کو جاتے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بول کر جاتے. تو سمیع اللہ لمن حمیدہ بولنا چاہیے. لیکن اگر کوئی آدمی بول کر اللہ اکبر بول دیا رکوع سے اٹھتے وقت،
ہو جاتی نماز، نہیں دوبارہ پڑھنا پڑے گا نماز، ویسا قصہ نہیں ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ حین یرفع صلبہ من الرکوع، جب اللہ کے رسول اپنی پیٹھ رکوع سے اٹھاتے تو یہ دعا پڑھتے، سمع اللہ لمن حمدہ، ثم یقول وهو قائم ربنا ولک الحمد، کھڑے ہو کر اللہ کے پیارے رسول دعا پڑھتے ربنا ولک الحمد، پڑھ سکتے اتنا بھی ربنا لک الحمد، نہیں تو دوسری حدیث میں ربنا ولک الحمد واو کے ساتھ، دو بھی حدیث سے، خالی اتنا پڑھ کر رکوع کو گئے سجدے گئے تو پرواہ نہیں۔ ہاں وہ صحابی جو ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی پڑھے، اللہ کے رسول بولے رے کتنے فرشتے آئے جی تمہاری دعا کو اللہ کے پاس پہنچانے کے واسطے، پڑھے کوئی دعا نہیں۔ اللہ کے رسول رکوع سے اٹھ کر بھی کئی دعا پڑھیں، ایک دعا تو یہ ربنا لک الحمد ربنا ولک الحمد ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قالہ العبد وکلنا لک عبد، یہ دعا بھی پڑھے اللہ کے رسول، ذرا لمبی دعا تھے نا، یہ سب جو اللہ کے رسول تہجد میں نفل نماز میں پڑھے، تو رکوع سے اٹھنے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ اب یہاں ایک اختلاف، وہ کیا، ہم نماز پڑھتے ہیں اکیلے، امام بن کر نماز پڑھتے ہیں، دونوں صورت میں سمع اللہ لمن حمدہ بھی بولنا ربنا ولک الحمد بھی بولنا، لیکن امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں کیا بولنا، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی بولے، یہ تو ربنا لک الحمد بولے تو بس کیا۔ ہمارے شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں نہیں، مقتدی بھی سمع اللہ لمن حمدہ بولنا، البانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولتے ہیں نہیں بولنا، سمع اللہ لمن حمدہ بھی بولنا، ربنا لک الحمد بھی بولنا۔ شیخ بن باز بولتے ہیں ربنا لک الحمد بولے تو بس، سمع اللہ لمن حمدہ نہیں بولے تو پرواہ نہیں آدھی، یہ سب اہل حدیث علماء، ان کے درمیان خود بھی اختلاف، کیوں اختلاف ہوتا، حدیث میں کلیئر کٹ آیا نہیں۔ اللہ کے رسول کیا فرمائے، جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو، ایسا آیا، جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو، وہ حدیث آئے گی۔ اسے بولتے بھائی دیکھو اس پہ کہاں ہے، تم سمع اللہ لمن حمدہ بھی بولو ربنا لک الحمد بھی بولو، ایسا کہاں ہے حدیث میں، لہٰذا ربنا لک الحمد بولے تو بس۔ وہ بولتے بھائی سمع اللہ لمن حمدہ معلوم تھا سب کو کہ یہ بولتے، ربنا لک الحمد معلوم نہیں تھا، اللہ کے رسول وہ بولے، اس کا کیا مطلب ایک بولو ایک چھوڑو دو بھی بولو، ہمیں کیا کرنا، کبھی یہ کرتا کبھی وہ کرتا، ہمارے علماء کی قدر کرنا بھی، اس لیے کہ انہوں حدیث کے مطابق فتویٰ دیتے نا، اس کا خیال کرتے۔ اب بچپن سے عادت کیا ربنا لک الحمد، یہ سب مسئلے ہم لوگ پڑھتے وقت بتائے بھی نہیں، سکھائے بھی نہیں، اس زمانے میں تھا بھی نہیں یہ سب۔ میں 1960 پر 3 میں عمرہ بس سے فارغ ہوا، کتنے کے لوگ پیدا نہیں ہوئے، اس زمانے میں سب قصہ بھی نہیں۔ اب جو علم ترقی کیا تب شیخ بن باز کو کون جانتے تھے، اور سب سعودی علماء تھے، تب ٹی وی بھی نہیں، پھر ٹیلی فون بھی نہیں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اللہ بہت ترقی کرتے 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 زمانہ یہاں آیا، دین میں پیچھے پیچھے آتے ہوئے یہاں آیا زمانہ، دنیا میں ترقی کرتے کرتے لائٹ میں چلا گیا، اور صاحب دین میں اترتے اترتے اندھیرے کو آ گیا، تو لہٰذا ہم کو وہی عادت ربنا لک الحمد بولنے کی، اب حدیث یاد آتی تو فوراً سمع اللہ لمن حمدہ بولتے تھے۔ اچھا ایک مسئلہ یہ بھی ہوا، ثم یکبر حین یہوی ساجدا، جب سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر بولتے، سجدے میں گئی بات نہیں، کھڑے کھڑے بھی نہیں، بلکہ سجدے کو جاتے ہوئے، اسی لیے لوگوں نے لکھا کہ رکوع کے قریب پوزیشن ہوتی نا، وہاں سے اللہ اکبر بولنا، علماء کتنا خیال کرتے تھے۔ ثم یکبر حین یرفع رأسہ،
پھر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے سر اٹھاتے اللہ اکبر بول کر اٹھاتے، پھر سجدے میں جاتے تو اللہ اکبر بول کر سجدے میں جاتے، یہ تکبیرات۔ ثم يكبر حين يرفع ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس۔ پہلے رکعت کا پورا قصہ بول ڈالے، کب کب اللہ اکبر بولنا، کا سمع اللہ لمن حمیدہ بولنا۔ اب یہ کہ 2 رکعت پوری ہو کر تیسری رکعت کو کھڑے ہوتے نا، تب بھی اللہ اکبر ہی بولتے اللہ کے رسول۔ اور دوسری حدیث میں آیا کہ رفع الیدین بھی کرتے، وہ بھی صحیح حدیث بالکل۔ تو اللہ اکبر اتنی جگہ بولتے تھے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض لوگ نماز پڑھا ہے اس زمانے میں تو اللہ اکبر نہیں بولے بغیر پڑھا دیتے تھے، اس لیے کہ دوسری حدیث میں آتا عمر بن عبدالعزیز، یہ حدیث ان کی ابھی آئی کیا کیا صورتیں پڑھتے تھے۔ دوسری حدیث میں آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر، رکوع کو جاتے وقت اللہ اکبر، رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ، سجدے کو جاتے وقت اللہ اکبر، سجدے سے اٹھتے وقت اللہ اکبر، پھر سجدے کو جاتے تو اللہ اکبر، پھر سجدے سے رکعت کو کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر۔ کریکٹ جی، اللہ اکبر دیکھو انہوں بولے، کتنے کے امام بولتے ہی نہیں اللہ اکبر۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ بعض امام بولتے نہیں تھے، آہستہ بولتے تھے، زور سے نہیں بولتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز زور سے بولے، اس لیے ابو ہریرہ نے کہا ان کی نماز یہ اللہ کے رسول کی نماز کی طرح ہے بولے۔ وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع راسه من الركوع قال اللهم لك الحمد۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد یہ دعا ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد۔ ابو سعید خدری کی حدیث میں ایک لمبی دعا تھی، وہ کیا؟ اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قاله العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ چلے دعا بھی پڑھیں اللہ کے رسول، سجدے سے رکوع سے اٹھ کر یہ دعا بھی پڑھ سکتے۔ اور ہمارے مشہور کیا ہے؟ ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، پڑھ سکتے۔ اب یہاں جھگڑا تو نہیں ہے، پہلے رہا ہوگا جھگڑا، زور سے پڑھنا آہستہ پڑھنا۔ آندھرا، کرناٹک اور تمل ناڈو کے اہل حدیث زور سے پڑھتے تھے، مانا نہیں ہے نہیں پڑھنا بول کر، کوئی پڑھ لے پرواہ نہیں بھائی، پورے لوگ پڑھنا، زور سے پڑھنا۔ ایک آدمی بنارس سے آئے، آ کر وہ شریک ہوئے نماز میں، ایسا زور سے ربنا لک الحمد، پریشان ہو گئے۔ اہل حدیث سنو، بڑے مدرسے عالم صاحب، کیا مول صاحب یہاں ربنا لک الحمد ایسا زور سے پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا کوئی حرج تو نہیں، کہا ثبوت چاہیے نا۔ ایک صاحب پڑھے اللہ کے پیارے رسول کے پیچھے، چھینک آئی ان کو، صاحب ایسا پڑھتے تھے کیا؟ جیسے آمین کا متعلق ہے سب آمین بولتے تھے، مسجد گونجتی تھی، ایسا ہی کا ثبوت؟ مجھے تو یاد نہیں ہے، بہت پہلے کی بات۔ اس کا ایک آدمی سعودی عرب سے مدینے سے پڑھانے، وہ بھی سنے ربنا لک ماذا لماذا تجرون۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے مکے میں مدینے میں سب نہیں ہے نا، ربنا لک الحمد کون تو زور سے بولتے، کیا ایک دو آدمی کون تو بولتے رہیں گے، مدراس کے کون تو رائے بیٹے کا اس کے چلے گئے تو پٹا لیں گے، ان سے بولیں گے زور سے، بھائی جائز ہے تو کیا بولنے میں کیا ہے؟ ایک آدمی بولے تو جائز ہے نا، نہیں بولنا بول کر نہیں بول سکتے نا، سنت پر عمل کرنے کا شوق رہتا ہے جی، مار کھا کر بھی بولتے، ہو سکتا ہے ہمارا کوئی بھائی گئے تو بولیں گے۔ اس لیے کہیں بھی آپ دیکھیں گے صرف یہ 3 اسٹیٹ میں، یو پی کو گئے، بہار کو گئے، کہیں بھی نہیں ہے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اب بہت سارے بچوں کو یاد نہیں رہتا، کہتے بھی ایک پڑھتے آخر میں فیہ زور سے بولتے، بیچ میں کہتے بول کر آخر میں فیہ بولتے۔ تو کتنی دعائیں پڑھنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی کیا کیا سکھا کر گئے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اسجد على 7 اعظم على الجبهة واشار بيده الى انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين متفق علیہ۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ کرے تو 7 زمین جسم کے بدن کے 7 چیزیں زمین کے اوپر پڑنا، زمین کو لگنا۔ زمین بولے تو زمین، خالین، حسیر سب اس میں چاہتا، زمین بولے سے سب ہٹاؤ کھودو اس میں کرنا ہے سجدہ، ایسا نہیں ہے۔ زمین کا مطلب ایسا، اس کو بولو فرش بولو نا۔ 7 چیزیں، پیشانی جی، اب پیشانی کو بتاتے وقت اللہ کے رسول بولے ناک بھی، بعض لوگ پیشانی رہتی ناک اٹھ جاتی، نہیں، جو بھی زمین کو لگنا، پیشانی بھی ناک بھی۔ اللہ کی کتنی مہربانی ہے کہ زمین میں ہم لوگ سجدہ کرتے ہیں تو وہ نشان بڑھ جاتا ہے۔ سیماؤں فی وجوہ من اثر السجود، اللہ کے نیک بندے سورہ فتح کے اندر اللہ کے نیک بندے سے سجدہ کرنے سے ان کے پیشانیوں میں نشان پڑ جاتا ہے۔ دیکھتی پینسا سے نماز یہ بھی اس کے واسطے لگڑنے کی ضرورت نہیں، رگڑنے کی۔ چندہ وصول کرنا ہے رمضان میں، پریکٹس کرے شعبان میں ذرا گھس لیے، بہت جلدی وہ ہو جاتی۔ زمین میں 4-5 دن رکھے تو بھی کالی ہو جاتی، چندہ وصول کرے، ایسا نہیں کرنا ہوگا۔ ہم کو اللہ کا دیا ہوا ہے کہ نہ، اب لوگ کیا کرتے ہیں، لگاتے لال پیلا، نہیں تو ایسا کھینچتا، نہیں تو ایسا کھینچتا، نہیں تو یہ کھینچتا، پھر اللہ ہم کو دیا، تو لگاتا، یہ تو اللہ دیا ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے مذہب میں بھی ہے پیشانی سامنے ٹیکنا، پیشانی میں نشانی رہنا، ان کے پاس بھی ہے، لیکن انہیں بنا لیتے ہیں اور ہم کو اللہ بناتے ہیں۔ تو یہ ایک بولے 7 میں سے ایک لگنا۔ دوسرا کیا لگنا، دونوں ہاتھ لگنا۔ ہاتھ لگتے وقت کھول کر ایسے لگنا، انگلیاں برابر رہنا، کھولنا نہیں، اور ایسے بھی نہیں رکھنا، ایسے 1 اور 2 3، دونوں گھٹنے وہ 1 5، دونوں قدم کی انگلیاں 7۔ کوشش کرنا انگلیوں کا ایسا رکھنے کے بجائے موڑنے کی کوشش کرنا، ایسا رکھنے کے بجائے تھوڑا ایسا۔ بطین الاصابع دوسرے حدیث میں آیا، انگلی کو موڑتے تھے، انگلی بھی مڑ جاتی قبلے کی طرف، کوشش کرتے ہوتا ہے نا، کوشش۔ ایک فائدہ کیا ہے، ہم لوگ نماز پڑھتے اللہ کے واسطے، لیکن اللہ کتنے فائدے رکھا ہے نماز میں، بہت فائدے رکھا ہے۔ پہلے بیکار ہوتا پاؤں، شوگر کے جتنے بیمار ہیں نا ان کا پہلے پاؤں بیکار ہوتا، چلے تو کیا بھی معلوم بھی ہوتا نہیں، کبھی کانٹا گڑ گیا پاؤں سڑ گیا، کبھی شیشہ گیا۔ اس واسطے شکر والے ہمیشہ کہتے پہن لگ چلنا، ایسا سجدہ وجدہ کرتے نہیں، وہ پیر میں ہمیشہ خون دوڑتے رہتے، اس کی وجہ سے پیر بیکار ہوتا نہیں ویسا جیسے شوگر والوں کا ہو جاتا نا۔ اللہ کتنی چیزیں رکھی ہے جی، آخرت کی ماشاءاللہ ہے ہی کامیابی، دنیا کے کتنے فائدے رکھا ہے دیکھو اللہ۔ اسی طرح نماز پڑھتے، رکوع سجود، کتنے لوگ ورزش کرتے، ٹھیک ہے کرو، لیکن اس سے بڑی ورزش کیا، لمبا رکو، لمبا سجدہ، لمبا قیام، سویرے اٹھ کر ورزش پوری ہوگی، ایکسرسائز، جانے کی ضرورت نہیں، بیچ کو بھی جانے کی ضرورت نہیں، اوپر بھی نہیں، نیچے بھی نہیں، بیچ میں بھی نہیں، بس اپنے گھر میں اللہ کے گھر میں لمبی نماز پڑھ، الحمدللہ، وہ بھی ایک ورزش۔ سویرے اٹھنے کے بعد خون کا وہ دوران، سوتے تھے نا 6 گھنٹہ 5 گھنٹہ، وہ خون کا دوران ذرا آہستہ ہو جاتا، اب رکوع سجدہ کرنے سے تیز ہو جاتا، بیماریاں بھاگ جاتی، خون صاف ہوتا، سب کیا کیا ہے پیشاب کے راستے سے، پاخانہ کے راستے سے نکل جاتا۔ اللہ کی کتنی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہم کو نماز دی، اس لیے اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز میں اللہ۔ تو یہ 7 چیزیں زمین پر رہنا، بعض لوگ ایسا کرتے رہتے، دونوں پاؤں ٹھیک نہیں ہو، اس کا خیال کر، دونوں پاؤں زمین پر رہنا، کچھ لوگ ایک پاؤں کے اوپر رکھ لیتے، وہ سب ٹھیک نہیں، ان ساری باتوں کا خیال کرنا چاہیے، تو 7 چیزوں پر ہونا چاہیے۔ وعن ابن بحینۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی وسجد فرج بین یدیہ حتی یبدو بیاض ابطیہ، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
جب نماز پڑھ کے سجدہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں میں کشادگی پیدا کرتے، یہاں تک کہ آپ کی بغل کی سفیدی نظر آ جاتی۔ ایسا رکھے نہیں، اس کو کھولتے ہاتھ سے، پیٹ کو دبانا نہیں، ران میں نہیں رکھنا، اس کو کھولنا، یہاں تک کہ دیکھنا چاہے تو بغل بھی نظر آئے۔ ایسا پڑھے تو صحت بھی ہے، ثواب بھی ہے، صحت بھی ہے، سنت بھی ہے الحمدللہ۔ یہ ہاتھ، بعض لوگ خمیز پہننا کے تو روتے، ہاتھ درد ہوتا، سجدہ ایسا کرو انشاءاللہ وہ جو رگیں ہیں نا ڈھیلی ہو جاتی، اٹھا ہاتھ اٹھتا۔ اللہ کے پیارے رسول کیسی نماز سکھاتے کہ اللہ اکبر، تو اس کو کھولنا چاہیے دونوں ہاتھوں کو، لیکن ہاتھ کھولتے ہو تو یہ ہاتھ ہے نا ایسا نہیں ہونا، یہ ادھر ہی رہنا سجدے کی طرف، قبلے کی طرف، اس کو کھولو۔ اور یہ کب امام رہے تو کر سکتے، نفل سنت پڑھے تو، بعض کوئی آدمی، ہر آدمی کھولا تو کہاں سے ہوگا بھائی، اتنی جگہ بیچ میں چھوڑنا، یہ ہاتھ کھولنا بھی دور کھڑ، اللہ کے پیارے سے جم کر کھڑو جی، مل کر کھڑو، تو جماعت کے ساتھ پڑھنے میں ہوتا نہیں، کتنا کھولنا ہوتا اتنا کھولنا، بعض جو آدمی ہے اسے ڈھکلنا نہیں ہاتھ کھول کے، اس کا خیال کرو۔ ہاں امام ہے تو ٹھیک، اور اسی طرح ہم لوگ اکیلے پڑھیں تو ٹھیک۔ اب یہ مسئلہ وہی آتا ہے، عورتیں بھی ایسا کرنا کیا؟ حدیث تو یہی کہتا، ہاں بھائی عورتوں کو بھی ایسے ہی کرنا۔ البتہ ابن عباس کی ایک روایت، دوسروں کی روایت جو مسند احمد کے اندر بھی ہے، امام احمد بن حنبل بھی بولتے نہیں بھی عورتوں کا سجدہ الگ، باقی سب ایک۔ حنفیوں کے ہاں مرد نیچے ہاتھ باندھنا، عورتیں سینے کے اوپر ہاتھ باندھنا، ایک مسئلہ۔ سجدہ بھی ویسے ہی، مردوں کا سجدہ ایسا، عورتوں کا سجدہ چھوٹا سجدہ، کچھ لوگ مانتے ہیں اسے، کچھ حدیثیں آئی ہیں، البتہ حدیثیں صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے نہیں مانتے کچھ لوگ۔ بہرحال ایک مسئلہ۔ وعن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجدت فضع کفیک وارفع مرفقیک۔ حضرت براء بن عازب کہتے ہیں اللہ کے پیارے رسول نے مجھ سے کہا، دیکھو جی سجدے کو گئے تو دونوں ہاتھ زمین پر رکھو، ہتھیلیاں کونی اوپر اٹھاؤ، زمین کو نہیں لگانا کونی، نہیں تو 9 چیزیں زمین کو لگ جاتی۔ 7 بولے نا اللہ کے رسول، کونی بھی لگا دیا تو 9 ہو گئے نا، تو بڑھا دیے 2 چیز تمہیں، اس لیے کونی زمین سے اٹھاؤ، ایسا بولے اللہ کے پیارے، اس کا خیال کرو۔ دوسری حدیث میں کتے کی طرح نہیں بیٹھنا، کتا بیٹھا تو دونوں ہاتھ ایسا رکھتا برابر، ایسا آیا حدیث میں۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعن وائل بن حجر رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رکع فرج بین اصابعہ واذا سجد ضم اصابعہ۔ رکوع میں ہاتھ انگلیاں کھلے رہنا، گھٹنے کو پکڑنا، انگلیاں کھلے، سجدے میں انگلیاں ملے ہوئے۔ کیا کیا نوٹ کرے صحابہ، ہم جب پڑھتے ہیں ایسا نماز ایک ایک سنت ادا ہوتی، اللہ کے پیارے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں بھر جاتی، یہ بھی فرمایا۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی متربعا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نفل سنت پڑھتے تھے گھر میں تو میں نے دیکھا کہ آلتی پالتی مار کر اللہ کے رسول بیٹھے نماز پڑھنے کے لیے۔ بعض لوگ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے نا، بیٹھ کر پڑھتے۔ اب بیٹھ کر کیسے پڑھنا؟ حدیث میں آیا دونوں پاؤں ایسے رکھ کر بیٹھ سکتے، جیسے کہ ہم لوگ دعوت میں بیٹھتے ہیں، کھانے میں بیٹھتے نا زمین پر، ویسے۔ اب تو کرسی کا زمانہ ہے نا، اب وہ سب گیا۔ جن کو کھڑے نہیں ہونا آتا بیٹھ جاؤ کرسی کے اوپر، کھڑے ہونا آتا ہے تو کرسی پر نہیں بیٹھنا، کھڑنا، رکوع کرنے نہیں ہوتا تب کرسی میں بیٹھنا، سجدہ کرنے نہیں ہوتا تب کرسی پر بیٹھنا۔ کھڑے ہونے آتا ہے، پہلے آ کر کرسی میں بیٹھے تو غلط ہو گیا۔ کتنا کر سکتے اتنا کرو، جو نہیں کر سکتے کرسی کا سہارا لو۔ کرسی میں بیٹھ کر نماز پڑھے تو سجدے میں گئے تو دونوں ہاتھ گھٹنے کے اوپر رہنا، بیچ میں لٹکا نہیں،
کچھ لوگ ایسے ہیں کتنا بولے تو سنتے ہیں، ہاتھ جو ہے لٹکا کے چھوڑ دیتے، گھٹنے کو اوپر ہی رکھنا ہاتھ، سجدے میں بھی رکوع میں بھی کیا فرق؟ رکوع میں کم جھکنا، سجدے میں زیادہ جھکنا، اتنا فرق۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول بین السجدتین اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، 4 دعا کرتے تھے اللہ کے پیارے رسول، سجدے چھوڑ کر پھر سجدے کو جاتے ہو، 4 پیاری دعا، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، 5 ہو، 5 ہاں 5۔ اور دوسری حدیث میں آیا وجبرنی ورفانی، 7، اس میں 5، اور دوسری روایت میں آیا وجبرنی ورفانی، 7۔ اچھی دعا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی۔ روزی مانگتا بندہ اللہ سے، اللہ مجھے روزی بھی دے، تو معلوم یہ ہوگا کہ روزی مانگنا چاہیے اللہ سے، کھانے پینے دے، اللہ مانگنا روزی۔ جمعے کی نماز میں پڑھے تو اللہ کیا بولا؟ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جاؤ جی روزی کماؤ جی۔ ماشاء اللہ، کیا کیا اللہ کی مہربانیاں۔ وعن مالک بن الحویرث رضی اللہ عنہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فإذا كان في فطر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، رواه البخاری۔ مالک بن حویرث ایک صحابی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایمان لائے، نماز سیکھنے کے لیے آئے تھے، کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک رکعت ختم کر کے دوسری رکعت کو اٹھتے تھوڑی دیر بیٹھ کر اٹھتے، سیدھا نہیں اٹھتے، اس کو جلسہ استراحت بولتے، چھوڑا ایک سمجھو کہ 5 سیکنڈ 8 سیکنڈ ایسا بیٹھ کر پھر کھڑے ہوتے تھے، سیدھا نہیں کھڑے ہوتے تھے۔ اب یہ سب سنت ہے میرے بھائی، اگر کوئی سیدھے کھڑا ہو گیا نماز نہیں ہوتی، ہوتی، لیکن ایک سنت گئی، ایک سنت کا کتنا ثواب ہے اللہ جانتا ہے، سنت کو نہیں چھوڑنا، سنت اسنا ایسا نہیں ہے جی، کیا تم سمجھے سنت کا مطلب اللہ کے پیارے رسول محبت رہتی تو یہ لفظ نہیں بولتے نا، سنت اللہ پیارے نبی کرے فوراً کرتے نا، بعض لوگ ایسی سنت اسنا ہو، ارے کیا جی تم کوئی گوئند سامی ہو کہ رام سامی ہو، اللہ کے رسول محبت نہیں کیا تم کو، سنت اسنا، نعوذ باللہ، ایسے نہیں بولا۔ وعن مالک بن حتى يستوي قاعدا وعن انس رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بات ركوعيته على الاحياء من العرب ثم تركه۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھ کر 1 مہینہ دعائے قنوت کی۔ عرب والوں کے بعض لوگوں کو اللہ کے رسول بد دعا کرتے تھے، کچھ لوگ صحابہ کو قتل کیے، ستائے، پکڑ کر لے گئے، تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک رکوع سے اٹھ کر دعا کرتے تھے، اللہ صحابہ کو بچا لے، مسلمانوں کو بچا لے، وہ جو کافر پکڑ کے لے گئے ان کا نام لے لے کر اللہ ان پر لعنت بھیج، اللہ تعالیٰ ان کو برباد کرے، ایسا دعا کرتے تھے۔ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وہ نہیں، دوسری دعا پڑھتے تھے، اللہم انجل ولید ابن الولید، ایسا پڑھتے تھے، 1 مہینہ پڑھے، پھر اس کے بعد یہ لوگ صحابہ بھی آ گئے، ہو گیا ختم۔ تو اس طرح دعائے قنوت، کوئی بھی مصیبت آئی تو دعائے قنوت کر سکتے مسلمان، کہیں بھی آئے، ہمارے اوپر ہے تو وہ کیا بھی نہیں بھی، کہیں بھی آئے، تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لو مظفر نگر میں آئے، دعائے قنوت کرے، معلوم ہونا چاہیے۔ اب یمن میں جہاد چل رہا ہے، دماج ایک بستی ہے، اور دماج ایسی بستی ہے کہ صاحب جیسے کچھ صحابہ زندگی گزارے ویسا گزارنا، پورے لوگ، پوری بڑی بستی، دنیا بھر سے لوگ آ کر وہاں آباد ہوتے تھے۔ اب آئے جو شیعہ ہیں نا، جن کو حوثی بولتے ہیں، وہ لوگ حکومت پر قبضہ کر کر اب وہ لوگ ان لوگوں سے لڑ رہے ہیں۔ پرسوں خبر آئی کہ 14 مسلمان شہید ہوئے، اہل سنت والجماعت کے 14 آدمی مارے گئے، جہاد چل رہا، آدمی ان کے لیے بھی دعا کر سکتا ہے، معلوم ہو ٹھیک۔ تو دعائے قنوت کرنا جائز ہے کہ
مصیبتوں کے اوقات میں، پریشانیوں کے اوقات میں دعائے قنوت کرنا جائز ہے۔ ولی احمد والدارقطنی نحو من وجہ آخر وزاد وما فی الصبح فلم یزل یقنوت حتی فارق الدنیا۔ ایک دوسری حدیث میں آیا کہ اللہ کے پیارے رسول ہمیشہ فجر کی نماز میں دعائے قنوت کرتے تھے یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہو گئے زندگی بھر۔ حالانکہ صحابہ سے حضرت انس کہتے ہیں میں حضرت اللہ کے رسول کے پیچھے پڑھا، ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھا، عمر کے پیچھے نماز پڑھا، کوئی بھی فجر میں دعائے قنوت نہیں کرتے تھے۔ اب ان کو چند دن کرے نا ہمیشہ سمجھ کے بولے کیا ہے۔ شافعی مذہب میں ویسا ہی ہے، دعائے قنوت کرنا ضروری فجر کی نماز۔ وہ دعائے قنوت ان کو نہیں ملی تو 2 سجدے کرتے، صحیح حدیث سے ثبوت نہیں ہے۔ مصیبت پریشانی کے وقت فجر ظہر اثر سب میں ہے ثبوت، لیکن ہمیشہ فجر میں دعائے قنوت کرتے تھے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اسی طرح ہمیشہ وتر کی نماز میں دعائے قنوت کرتے تھے اس کا بھی ثبوت نہیں۔ ہمیشہ کرتے تھے ایسا ہے، ہمیشہ کرتے تھے ایسا نہیں، اسی لیے کبھی کبھی دعائے قنوت نہیں بھی کرنا چاہیے، ہے نا۔ اب رمضان میں 30 دن 29 دن پڑھاتے تراویح، اعلان کر دینا بھائی آج دعائے قنوت نہیں کریں گے، 3 رکعت وتر پڑھیں، دعائے قنوت چھوڑ دے تو پرواہ نہیں، اسے فرض نہیں سمجھ لینا، سنت ہے کرو، روز کرے تو پرواہ نہیں، بتانے کو واسطے کہ بھائی ایسا بھی ہے۔ بعض صحابہ تو صرف 10 دن دعائے قنوت کرتے تھے، آخری کے 10 راتیں رمضان کی، باقی سال بھر دعائے قنوت ہی نہیں کرتے تھے، وتر پڑھتے تھے، دعائے قنوت نہیں کرتے تھے، ابی بن کعب ایسا بھی ہے۔ لیکن دعائے قنوت اللہ کے رسول سکھائے، حضرت حسن کو سکھائے، ترمذی کی حدیث ہے، حسن درجے کی روایت ہے۔ وعن رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا يقنط الا دعا لقوم او دعا علی قوم۔ انہیں کی حدیث آتی انہیں صحابی کی کہ اللہ کے رسول دعائے قنوت کب کرتے؟ کسی کو دعا دینا ہو تو، نہیں تو کسی کو بد دعا کرنا تو کرتے، روز کرتے تھے ویسا نہیں ہے۔ اب انہیں سے 2 حدیث آئی، ایک تو ایک روز کرتے تھے اور دوسری حدیث میں آیا کہ صاحب دعائے قنوت کب کرتے تھے؟ دعا کرنا کسی قوم کے لیے یا بد دعا کرنا کسی قوم کے لیے، جب دعائے قنوت کرتے تھے ہم ویسے ہی کرتے ہیں، کچھ بھی مصیبت کہیں آتی ہے سنتے ہیں دعائے قنوت کر لیتے ہیں کبھی کبھی۔ وعن سعد بن طارق الاشجعی رضی اللہ عنہ قال قلت لابی یا ابتی انک صلیت خلف رسول اللہ وابی بکر وعمر وعثمان وعلی افکانوا یقنطون فی الفجر قال ای بنی محدث رواه الخمسۃ اللہ تعالی۔ سعد بن طارق کہتے ہیں میں اپنے ابا سے، سعد کہتے ہیں میں ابا سے پوچھا، طارق سے پوچھا، میرا طارق صحابی، ابا اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھے، ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھے، عمر کے پیچھے نماز پڑھے، عثمان کے پیچھے نماز پڑھے، علی کے پیچھے نماز پڑھے، تینوں 4 اللہ کے رسول 5، یہ لوگ فجر میں دعائے قنوت کرتے تھے کیا؟ نہیں جی یہ بدعت ہے جی بڑی۔ وہ حدیث سے یہ حدیث زیادہ صحیح، عثمان ہمیشہ فجر میں کرتے تھے، وہ کمزور، یہ حدیث اس سے بھی صحیح حدیث ہے۔ انہوں بولے بنیا محدث، بیٹے یہ بدعت ہے، بیٹے کون بھی دعائے قنوت نہیں کرے فجر میں، سب اس لیے دعائے قنوت نہیں کرتے فجر میں۔ ہاں قنوت نازلہ بولتے اس مصیبت پریشانی کسی کو دعا دینے کی، اس کو نازلہ بولتے۔ نازلہ کا تو اس وقت جو حالات پیش ہیں اس کے مطابق وہ فجر اثر ظہر سب میں کر سکتے ہیں۔ وعن الحسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات نقولهن فی قنوت الوتر۔ اپنے نواسے کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا سکھائی۔ اب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھائے نواسے کو، تو نواسے کو عمر کتنی رہی ہوگی؟ 20-25 سال رہی ہوگی کیا؟ 7 سال جی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے کے بعد 2 سال کے بعد شادی ہوئی مدینے کو، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں سال انتقال ہو گئے، 1 سال کے بعد بچہ پیدا ہوا، تو 7 سال کے بچے ہوئے نا، 2-4 مہینے آگے پیچھے۔ اللہ کے پیارے رسول اپنے نواسوں کو سب سکھائے، چھوٹے چھوٹے، ان کو بھی یاد ہو گئی۔ دیکھو نا حضرت حسن کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند دعائیں کے جملے سکھائے،
وتر میں پڑھنے کے لیے. کچھ لوگوں نے نہیں جی اس کا مطلب کیا بہت اللہ کے پیارے رسول چند جملے سکھائے میں ان کو وتر میں پڑھتا ہوں. معنی دونوں صحیح ہے حدیث میں. وتر میں پڑھنے کے واسطے چند جملے سکھائے وہ معنی بھی ٹھیک ہے. چند جملے سکھائے میں وتر میں ان کو پڑھتا ہوں وہ بھی صحیح ہے. معنی دونوں کا صحیح ہے. وہ کیا جملے سکھائے؟ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی علیک وإنہ لا یذل من والیت تبارک ربنا وتعالیت. دوسری ایک حدیث میں ولا یعز من عادت بھی آیا. یہ بھی ہے یہ دعا. تو یہ سمجھو کہ صاحب کسی حد تک صحیح حدیث ہے پڑھ سکتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ صلی اللہ علیہ نبی بھی بڑھائے قنوت میں لوگ وہ بھی پڑھتے تھے آخر میں. اللہ کے رسول سکھائے سو نہیں وہ صلی اللہ علیہ نبی آخر میں پڑھتے نا وہ اللہ کے رسول نہیں سکھائے. حضرت حسن کے حدیث میں وہ نہیں ہے. بعد میں لوگوں نے اللہ کے پیارے رسول پر بھی درود بھیج دیا. اللہم اہدنی فیمن ہدیت. اب یہ کہ اختلاف وہ اختلاف کیا. اب امام صاحب جماعت کے ساتھ پڑھتے. اب انہوں کیا پڑھنا؟ حدیث میں کیا ہے؟ اللہم اہدنی فیمن ہدیت. اللہ تو جن کو ہدایت دیا ان میں مجھے بھی شامل کر لے اللہ مجھے بھی. اب انہوں امام صاحب ہی نا مجھے کے بجائے ہم سب کو بھی شامل کرے سے بولنا نا. اب ایسا بولنا رہے تو کیا کرنا؟ اللہم اہدنا نی کے بجائے نا بولنا. جیسے جیسا بدلنا دعا میں. ہمارے علماء میں بھی اختلاف. اللہ کے پیارے رسول اللہم اہدنی سکھا اللہم اہدنی پڑھو ایک پڑھے تو بھی 100 پڑھے تو بھی. دوسرے لوگوں نے کہا بھائی دیکھو اہدنی ٹھیک سکھا اللہ کے رسول جماعت کے ساتھ پڑھے اہدنا پڑھو. یہ بھی ایک اختلاف. اب کبھی پڑھ لیے کبھی کرے کیا کر سکتے. یہ اجتہاد بولتے یعنی عقل سے سوچ کر ایک مسئلہ نکال اجتہاد. تو اللہم اہدنی اللہم اہدنا دے. آمین بولنا کیا اس میں آیا نہیں دعائے قنوت میں. وہ جو دعائے قنوت نازلہ بولتے نا دعا بد دعا کی اس میں صحابہ بولے ہم لوگ اللہ کے پیارے رسول کے پیچھے اللہ کے رسول دعا کرے تو آمین بولتے تھے. اس میں آیا. اس کو رکھ کر یہاں بھی بولے آمین بولنا. لوگوں نے کہا دیکھو جی اللہم اہدنی فیمن ہدیت یہ بولے تو پیچھے کے لوگ بھی اللہم اہدنی فیمن ہدیت بولنا. سبحان ربی الاعلیٰ بولے سبحان ربی الاعلیٰ بولتے نا. سبحان ربی العظیم بولے تو بولتے نا. ربنا لک الحمد بولتے نا. التحیات بولتے نا. ویسا ہی اللہم اہدنی فیمن ہدیت. لوگ بھی پیچھے کے لوگ انہوں بھی اللہم اہدنی فیمن ہدیت ایسا بولنا. اس لیے انہوں نے اہدنا بولنے کی ضرورت نہیں. علماء کیا کیا بحث کرتے دیکھو. یہ اب اس میں کیا ہے 5 جملے شروع کے آمین بولنے کی. آمین بولنے والوں کو اللہم اہدنی فیمن ہدیت آمین وعافنی فیمن عافیت آمین وتولنی فیمن تولیت آمین وبارک لی فیما اعطیت آمین وقنی شر ما قضیت آمین. اتنا آمین. فإنک تقضی ولا یقضی علیک. اب آمین نہیں بولنا. یہ دعا نہیں اللہ کی تعریف. اللہ تو بہت اچھا ہے اللہ قبول کر بولتے کیا نہیں بولتے نا. عرب میں سنیا مکہ میں دعائے قنوت میں عربی لوگ حقاً بالکل صحیح ہے حقاً آخری جملے میں ایسا بولتے وہاں بالکل صحیح ہے. حدیث میں وہ بھی آیا خاص کر مصری لوگوں کو دیکھا میں فإنک تقضی ولا یقضی علیک حقاً ایسا بولتے تھے. لیکن حدیث میں آئے نہیں. آمین وہاں تک کچھ بولنا. وقنی شر ما قضیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت اس کے بعد آمین نہیں. اب اس کے واسطے آمین بولتے بول کر ہم لوگ کیا کرتے ہیں وہاں سے زور سے بھاگتے. فإنک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارک ربنا وتعالیت ولا ملجا ولا منجا منک الا الیک ایسا بولتے. آمین بولنے دیتے سے کھینچو مارو جی زور سے. آمین آمین بولے ٹھیک ہے تو آمین بولتے. اس لیے
تو دعائے قنوت کے جملے سکھائے اللہ کے پیارے رسول اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور آخر میں ہے وصلی اللہ علیہ النبی بل البیقین ابن عباس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا دعاء ندعو به فی القنوت من صلاۃ الصبح وفی سند ضعیف. فجر کی نماز میں بھی دعائے قنوت سکھائے لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف حدیث ہے. تو فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنے کی پوری حدیثیں ضعیف ہیں، کوئی بھی ایک حدیث بھی صحیح نہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سجدے کو جاؤ تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھو، پہلے دونوں ہاتھ رکھو، اس کے بعد دونوں گھٹنے رکھو. اس حدیث میں بہت سارے لوگ اختلاف کرتے ہیں، بولتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کو ذرا ڈاؤٹ ہو گیا، اونٹ کی طرح مت بیٹھو، پہلے دونوں گھٹنے رکھو اس کا دو ہاتھ رکھو. ایسا بولنے کے بجائے ابو ہریرہ کیا بولے پہلے دو ہاتھ رکھو اس کا دو گھٹنے رکھو، ایسا بول رہے. بولنے میں حضرت ابو ہریرہ سے غلطی ہوگی ایسا بولتے. کہتے نہیں بھائی اونٹ بیٹھتا ہے تو دیکھو پہلے سامنے کے دو رکھتا اور جو اس کے پیچھے کے جو ہے نا وہ اس کے ہاتھ ہیں اور سامنے کے پاؤں ہیں، ایسا اونٹ میں فرق کرتے. ہمارے تو سامنے کا ہاتھ نیچے کے پاؤں نا، اونٹ کو بولتے کہ سامنے کے دو ہے نا اس کے دو پاؤں، پیچھے کے دونوں ہاتھ. اب اس میں یہ جملہ ہے حضرت ابو ہریرہ جو بولے اونٹ کی طرح نہ بیٹھو بولے، اس کو بولتے قولی حدیث. بولنے کی بات کو زیادہ وزن، ایک آدمی دیکھ کر بولے ایسا کرے اسے کم وزن. اب یہ حدیث تو اللہ کے رسول بولے اونٹ کی طرح نہیں بیٹھنا جی. اب اونٹ کو دیکھو کیسا بیٹھتا ویسا مت بیٹھو، ہو گیا. وائل بن حجر بھی ایک صحابی، وہ کیا کہتے ہیں میں اللہ کے پیارے رسول کو دیکھا سجدے کو جاتے ہوئے پہلے دونوں گھٹنے رکھے بعد میں دونوں ہاتھ رکھے. وہ بھی صحیح حدیث، لیکن دونوں میں اونچا درجہ کس کا؟ اللہ کے رسول بولے نا اس کا، قولی حدیث کا. وائل بن حجر فعلی کرے سو بولے، دیکھنے میں بھی غلطی ہو سکتی نا. جیسے اللہ کے پیارے رسول بولے دیکھو جی استنجا کو بیٹھے تو قبلے کی طرف نہیں بیٹھنا، یہ اللہ کے پیارے رسول کی قولی حدیث بولے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں دیکھا ایک مرتبہ ہمارے آپا کے گھر کے اوپر چڑھا تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھے تھے. استنجا کو قبلے کی طرف پیٹ بھی نہیں کرنا اور سب چہرہ بھی نہیں کرنا، یہ اللہ کے رسول کی قولی حدیث. حضرت عبداللہ بن عمر چھت کے اوپر سے دیکھا تو اللہ کے رسول استنجا کو بیٹھے تھے، آپ کی پیٹ قبلے کی طرف تھی. اب یہ فعلی حدیث حکائی بیان کرتے، اس لیے قولی حدیث ہے نا وہ مضبوط، نہیں بیٹھنا قبلے کی طرف. اس وقت میں بولا تھا پہلے، بعض لوگ بولے بلڈنگ کے اندر بیٹھ سکتے بھی نہیں. حضرت ابو ایوب بولتے ہیں شام میں گئے قبلے کی طرف بیت الخلاء ذرا کراس ہو کر بیٹھتے تھے ہم لوگ، ایسا بولتے. تو بلڈنگ کے اندر بھی نہیں بیٹھنا قبلے کی طرف، وہ بھی نہیں کرنا چاہیے. تو یہ دو حدیث پہلے ہاتھ رکھنا پہلے پاؤں رکھنا گھٹنے رکھنا، تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں زیادہ صحیح ہے اور اسی پر زیادہ لوگ عمل کرتے ہیں. الحمدللہ. جی ہاں بھائی اور بھی کافی حدیث ہیں، تقریباً 2 صفحے کی، اسی پر اکتفا کرتے ہیں. ماشاءاللہ 7:30 بج رہے ہیں، اب کیا کر سکتے ہیں. بہرحال حدیثیں آپ سنتے ہیں، ان سب کو ذہن میں رکھیے اور سب اس کے مطابق نماز پڑھنے کی کوشش کیجیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب اس کے بعد ہے کہ صاحب تشہد میں بیٹھے تو ہاتھ کیسا رکھنا، اشارہ کیسا، وہ سب حدیثیں آتی ہیں، ان کو انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے. امید تو یہ کہ انشاءاللہ آئندہ 4 شنبے کو درس ہوگا، ایسی امید ہے. اللہ آسان